بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روز دونوں باہر ایک باغ میں سیر کو گئے۔ انہیں آواز سنائی دی، الستگین۔ انہوں نے چونک کر دیکھا۔ ایک جوگی جو ہندو لگتا تھا ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر رنگ سے اوم لکھا ہوا تھا۔ اس کے سر پر ہندوؤں کی چوٹیاں تھی۔ اس نے قریب آ کر غزنی کی زبان میں کہا، تمہارے متعلق ہمیں بتایا نہیں گیا، کب آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اوہ! الستگین نے حیرت سے کہا، تم عبید ہو؟ وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، کبھی ایک ہی دستے میں تھے۔ عبید کو جاسوسی کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا۔ وہ ماہر اور ذہین چھاپا مار تھا۔ وہ بغرا خان کو نہیں جانتا تھا۔ الستگین نے اس کو بتایا کہ بغرا خان کون ہے، مگر یہ نہ بتایا کہ وہ کس طرح یہاں آئے ہیں۔ عبید یہی سمجھتا رہا کہ یہ دونوں جاسوسی کے لیے آئے ہیں۔ سلطان بہت قریب آ گیا ہے، عبید نے کہا۔ تم نے کوئی خبر بھیجی ہے؟ تم نے کیا خبر بھیجی ہے؟ الستگین نے پوچھا۔ زیادہ خطرہ تو یہ ہے کہ پہلے کی طرح دوسرے مہاراجوں کی فوجیں بھی تھانیسر کو بچانے کے لیے جمع ہو جائیں گی، عبید نے انہیں بتایا۔ مگر ابھی تک یہاں وہی فوج ہے جو پہلے سے یہاں موجود ہے۔ الستگین نے اسے بتایا کہ اس نے بغرا خان کے ساتھ مندر کے اندر تک رسائی حاصل کر لی ہے اور وہ ہندو بن کر پنڈتوں وغیرہ کو زیر اثر کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عبید کو اندھیرے میں رکھا اور اسے پھر ملنے کے لیے کہہ کر مندر میں آ گئے۔ عبید جب واپس جا رہا تھا تو اسے ایک آدمی نے روک کر پوچھا کہ وہ کون ہے۔ عبید نے اپنا کوئی ہندوانہ نام بتایا۔ یہ آدمی الستگین اور بغرا خان کے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا۔ وہ جہاں جاتے یہ انہیں پتہ چلے بغیر ان سے کچھ دور رہ کر ان پر نظر رکھتا تھا۔ عبید پر اسے شک ہوا کہ وہ ہندو نہیں۔ عبید نے اسے کہا کہ وہ لاہور سے آیا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور جوگی بھی ہیں اور انہوں نے جنگل میں ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ وہ ان کا ڈیرا دیکھنا چاہتا ہے۔ عبید اسے ساتھ لے گیا۔ جنگل میں واقعی 4-5 جوگی اور سنیاسی قسم کے آدمی موجود تھے، مگر یہ آدمی جو شک پر انہیں دیکھنے گیا تھا واپس نہ آ سکا۔ عبید اور اس کے ساتھیوں نے اسے پکڑ کر ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دیے، خنجر کی نوک اس کی شاہ رگ پر رکھ دی اور پوچھا کہ اسے عبید پر کس طرح شک ہوا ہے۔ یہ ہندو پہلے تو کچھ بتانے سے گریز کر رہا تھا۔ اسے ایک درخت کے ساتھ الٹا لٹکا کر نیچے آگ جلا دی گئی۔ تھوڑی سی دیر میں ہندو کا دماغ ٹھکانے آ گیا اور اس نے چلانا شروع کر دیا۔ اسے اتار کر بٹھایا گیا۔ اس نے الستگین اور بغرا خان کے متعلق ساری کہانی بیان کر دی اور بتایا کہ چونکہ وہ غزنی کی فوج کے کماندار ہیں اس لیے وہ سلطان محمود تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکیں گے۔ وہ سلطان کو بتائیں گے کہ وہ ہندوستان کی فوج کی قید سے فرار ہوئے ہیں اور ان کے پاس بڑا قیمتی راز ہے جو صرف سلطان کو بتایا جائے گا۔ اس طرح وہ سلطان تک پہنچ کر اسے قتل کر دیں گے۔ اس آدمی کو انہوں نے رہا نہ کیا۔ جاسوسوں کا یہ گروہ جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہ گھنے جنگل میں ایک ڈھکی چھپی جگہ تھی۔ بغرا خان اور الستگین جب مندر میں پہنچے تو وہاں کچھ گھبراہٹ اور بھگدڑ سی دیکھی۔ انہیں بتایا گیا کہ غزنی کی فوج آ رہی ہے اور اس کا رخ تھانیسر کی طرف ہے۔ مندر کے پنڈت اور دیگر لوگ مہاراجہ انند پال اور دوسرے مہاراجوں کی فوجوں کا انتظار کر رہے تھے، مگر کوئی فوج آتی نظر نہیں آتی تھی۔ ان لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ تمام راجوں مہاراجوں کو اطلاع مل چکی ہے کہ سلطان محمود تھانیسر پر حملہ کرنے آ گیا ہے اور وہ اپنی فوجوں کو تیاری کا حکم دے چکے ہیں۔ لیکن سلطان محمود کی پیش قدمی سے یہ لوگ واقف نہیں تھے۔ وہ طوفان کی طرح آ رہا تھا۔ مندر صرف عبادت گاہ نہیں تھی، یہ قلعہ نما تھا اور یہ فوجی ہیڈ کوارٹر بھی تھا جس پر پنڈتوں کا سایہ تھا۔ ان کے بھی جاسوس تھے۔ انہوں نے اطلاع دی کہ سلطان محمود اگر اسی رفتار سے بڑھتا آیا تو وہ ایک دن اور رات میں پہنچ جائے گا۔ بغرا خان اور الستگین نے مندر میں یہ خبر سنائی کہ انہیں سلطان محمود کا ایک جاسوس ملا ہے اور اس کے ساتھ چند اور آدمی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کل صبح ان کی اس سے پھر ملاقات ہوگی۔ مندر میں جو فوجی تھے انہوں نے ان دونوں سے کہا کہ وہ اس جاسوس سے ملیں اور اپنے آپ کو جاسوس ظاہر کر کے ان کا ٹھکانہ دیکھ آئیں تاکہ انہیں پکڑ کر ختم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ان دونوں کمانداروں سے کہا گیا کہ وہ کل جاسوسوں کا ٹھکانہ معلوم کر کے ادھر چلے جائیں جدھر سے سلطان محمود کی فوج آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس تک پہنچیں
کہ وہ قید سے فرار ہو کر آئے ہیں اور سلطان سے تنہائی میں ملنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اب تقریباً 1 سال کے عرصے میں بغرا خان اور الستگین بالکل ہی بدل گئے تھے، اور یہ تبدیلی ہندوؤں کے عزائم کے مطابق تھی۔ دونوں سدائے ہوئے جانور بن چکے تھے۔ ان کے ذہن اور ان کی روحیں ان کی اپنی نہیں رہی تھی۔ عورت کے حسن، شراب اور حیوانی خیالات نے انہیں انسانیت کے درجے سے بھی گرا دیا تھا۔ انہیں گاؤں والی دونوں لڑکیوں کے دونوں بت کئی بار دکھائے گئے تھے اور وہ ان کے پجاری بن گئے تھے۔ وہ کسی بھی وقت محسوس نہ کر سکے کہ یہ لڑکیاں زندہ ہیں، اور انہیں دکھانے کے لیے چبوتروں پر بتوں کی طرح کھڑی کی جاتی ہیں۔ لوبان اور اگربتیاں ان کے قدموں میں اس طرح جلائی جاتی ہیں کہ ان کے دھوئیں میں پتہ نہیں چلتا کہ لڑکیاں سانس لے رہی ہیں۔ اب انہیں بتایا گیا کہ سلطان محمود ان بتوں کو توڑنے آ گیا ہے، تو دونوں آگ بگولا ہو گئے۔ تھانیسر کی فوج میں ہلچل مچ گئی۔ مندر کے دفاعی مورچے مضبوط ہونے لگے۔ مندر کے اندر اور باہر فوج بھاگتی دوڑتی نظر آتی تھی۔ شہر کے لوگوں پر خوف و ہراس طاری تھا، اور شہر کے لوگ تلواریں اور برچھے اٹھائے مندر کے دروازے پر جمع ہو رہے تھے، اور فوجی انہیں بتا رہے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ انہیں لڑائی کے لیے ادھر ادھر تقسیم کیا جا رہا تھا۔ اس ہنگامے میں الستگین اور بغرا خان اس باغ میں چلے گئے جہاں عبید ان کا منتظر تھا۔ ان دونوں نے عبید کو 2 جھوٹ موٹ کی اہم خبریں سنائی اور اسے کہا کہ اپنے ٹھکانے پر لے چلے۔ عبید ان کے کہنے کے بغیر بھی انہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا۔ اسے ان دونوں کی اصلیت کا پتہ چل چکا تھا۔ وہ انہیں جنگل میں ساتھ لے گیا۔ وہ جو ہی اپنے چھپنے کی جگہ پہنچے، 3-4 آدمیوں نے انہیں جکڑ لیا اور رسیوں سے باندھ دیا۔ خطرہ یہ تھا کہ ان دونوں کے ساتھ کوئی آدمی ہوگا جیسے کل تھا۔ یہ آدمی ان کے ٹھکانے کی نشاندہی کر سکتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے وہاں سے غائب ہو جانے میں عافیت سمجھی۔ کل والے ہندو کو انہوں نے قتل کر دیا اور 2 کمانداروں کے ہاتھ بندھے رہنے دیے، پاؤں کھول دیے اور انہیں ساتھ لے کر جنگل میں چلے گئے۔ انہیں بہت دور نہ جانا پڑا، چند میل گئے ہوں گے کہ انہیں اپنی فوج کا ہراول دستہ مل گیا۔ عبید نے اس کے کمانڈر کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ کمانڈر نے انہیں کہا کہ وہ آگے جانے کی بجائے یہیں ٹھہریں، سلطان تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا۔ سلطان محمود اپنے محافظ دستوں کے ساتھ سیلاب کی طرح آ رہا تھا۔ عبید راستے میں کھڑا ہو گیا۔ محافظ دستے کا کمانڈر دوڑ کر آیا، اس فقیر کو راستے سے ہٹائے، لیکن یہ فقیر ان کا اپنا آدمی تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ کیوں راستے میں کھڑا ہو گیا ہے۔ اتنے میں سلطان محمود پہنچ گیا اور رک گیا۔ عبید نے اسے ایک خبر تو یہ سنائی کہ تھانیسر کے دفاع میں باہر سے کوئی فوج نہیں آئی، اور قلعے پر شہری بھی فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ 2 کماندار آپ کے قتل کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ عبید نے سلطان محمود کو بتایا اور انہیں جس عمل سے گزارا گیا تھا وہ تفصیل سے سنا دیا۔ انہیں ساتھ رکھو، سلطان محمود نے کہا۔ انہیں نہ کچھ کھانے کے لیے دو، نہ کچھ پینے کے لیے۔ بھوک سے بے ہوش ہو جائیں تو بھی کچھ نہ دینا۔ اس طرح نشہ آور دوائی کا اثر اتر جائے گا، پھر میں انہیں حقیقت دکھاؤں گا۔ وہ دونوں گمسم کھڑے رہے اور سلطان محمود غزنوی آگے بڑھ گیا۔ سلطان محمود نے دوڑ جیت لی۔ تھانیسر کے فوجی کمانڈر بھی دیکھ رہے تھے کہ غزنی کی فوج پہلے پہنچتی ہے یا راجوں مہاراجوں کی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان محمود کی برق رفتاری نے سب کو حیران کر دیا۔ اس کی کوشش بھی یہی تھی کہ ہندوستان کی فوجوں سے پہلے ہدف پر پہنچے۔ وہ پہنچ گیا۔ اس نے دفاع کا جائزہ لیا اور محاصرے کی بجائے یلغار کا حکم دے دیا۔ دیواروں کے اوپر تیروں کی ایسی بوچھاڑیں ماری کہ اوپر والے سر نہ اٹھا سکے۔ دروازہ توڑ لیا گیا۔ ہندوؤں کی فوج میں بگدڑ مچانے کے لیے سلطان نے حکم دے دیا کہ شہر کو لوٹ لیا جائے۔ ایسی قیامت بپا ہوئی کہ دفاع ٹوٹ گیا۔ مندر میں جا کر سلطان محمود نے تمام بت باہر پھینک کر توڑ دینے کا حکم دیا، لیکن سب سے زیادہ مقدس بت، جس کی خاطر تھانیسر سارے ملک کی عبادت گاہ بنا ہوا تھا، جگ سوما تھا، اسے وشنو دیوتا کہا جاتا تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بت کو سالم غزنی لے جایا جائے۔ اس حملے کے بعد جب سلطان واپس آ گیا تو یہ بت اس کے ساتھ تھا۔ اس وقت کے ایک وقائع نگار حاجی محمد قندھاری کی تحریر کے مطابق اس بت کو غزنی میں گھوڑ دوڑ کے میدان میں توڑا گیا، اور بہت عرصے تک اس کے ٹکڑے گھوڑوں کے قدموں تلے روندے اور مسلے جاتے رہے،
اور وہ اسی میدان کی مٹی میں مل گئے۔ مندر اور شہر کو پوری طرح اپنے قبضے میں لے کر سلطان محمود نے کہا کہ بغرا خان اور الستگین کو لایا جائے۔ انہیں اس کے سامنے لے جایا گیا تو سلطان نے کہا کہ قیدیوں کو لاؤ۔ قیدیوں کی ایک قطار لائی گئی، اس میں پنڈتوں، شعبدہ بازوں اور لڑکیوں کی کافی تعداد تھی۔ سلطان نے اپنے دونوں کمانداروں کو کہا کہ ان لڑکیوں کو دیکھو اور اپنی دیویوں کو الگ کر لو۔ دونوں نے دیکھا کہ وہ دونوں لڑکیاں وہاں موجود ہیں۔ سلطان نے شعبدہ بازوں سے کہا کہ ان لڑکیوں کو ٹوکروں میں غائب کرو اور پھر انہیں حاضر کرو۔ ٹوکرے منگوائے گئے۔ ایک شعبدہ باز نے لڑکیوں کو ان میں بٹھایا اور اس نے خالی ٹوکرے دکھا دیے۔ اس کے بعد اس نے انہی ٹوکروں میں سے لڑکیاں برآمد کر دیں۔ یہ ہندوستان کا ایک عام شعبدہ ہے، سلطان محمود نے کہا، اور ہندوؤں کا مذہب بہت بڑا شعبدہ ہے۔ یہ مذہب جسمانی ضرورت تک محدود ہے، روح تک اس کی رسائی نہیں۔ لذت پرستی اس کا اصول ہے۔ میں نے بت توڑ دیے ہیں، انہیں کہو کہ مجھ پر قہر نازل کریں۔ بغرا خان اور الستگین سن رہے تھے۔ ان کے ذہنوں سے نشے کا اثر بھوک اور پیاس نے اتار دیا تھا۔ سلطان بول رہا تھا اور اس وقت مندر کے اوپر سے اذان کی بڑی ہی مقدس، بڑی ہی پرسوز اور وجد آفرین صدا بلند ہوئی۔ سلطان خاموش ہو گیا۔ بغرا خان اور الستگین کے جسم کانپے اور ان کے آنسو بہنے لگے۔ اذان ختم ہوئی تو سلطان نے ان دونوں سے کہا، میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، زندہ رہو، آزاد رہو اور سب کو بتاؤ کہ دشمن تمہیں صرف تلوار سے نہیں مار سکتا، اس کے پاس کچھ اور ہتھیار بھی ہیں جو تمہاری روح کو کاٹ دیتے ہیں۔ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ 402 ہجری بمطابق 1011 عیسوی کے آخر میں جب سلطان محمود غزنوی تھانیسر کی فتح کے بعد واپس غزنی آیا تو ہندوستانی شہر معلوم ہوتا تھا، کیونکہ غزنی کی فوج اتنی نہیں تھی جتنی تعداد جنگی قیدیوں کی تھی۔ اس دور میں جنگی قیدیوں کو غلام کہا جاتا اور انہیں فوجیوں میں عہدوں کے مطابق تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ سلطان محمود جب بھی ہندوستان سے واپس آتا اس کے ساتھ 2-3 ہزار غلام ہوا کرتے تھے، مگر اب کے اس کے ساتھ 2 لاکھ غلام تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب فوجی نہیں تھے۔ سلطان نے حکم دے رکھا تھا کہ ان غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے کہ یہ اپنے آپ کو مرتے دم تک غلام اور مویشی سمجھتے رہیں۔ انہیں اسلامی طرز بود و باش سے روشناس کرایا جائے اور ان کی قسمت اچھی طرح بدل دی جائے کہ یہ اپنے گھروں اور عزیز و اقارب کو ہی نہیں، اپنے مذہب کو بھی بھول جائیں اور خود کہیں کہ ہمیں مسلمان بنا لیا جائے۔ اب غلاموں کی تعداد 2 لاکھ تھی، اس لیے سلطان محمود نے اپنے اس حکم پر سختی سے عمل کرنے کو کہا کہ غلاموں کو انسان سمجھا جائے۔ متعدد مورخین نے لکھا ہے کہ محمود غزنوی کی فوج میں ایک پوری رجمنٹ ہندوؤں کی تھی، جس کے افسر بھی ہندو تھے۔ ہندو افسروں کو مسلمان افسروں کی نسبت زیادہ مراعات دی گئی تھی۔ اس رجمنٹ کو ہندوستان میں لا کر کبھی نہیں لڑایا گیا تھا، اسے ان لڑائیوں میں استعمال کیا جاتا رہا جو سلطان محمود کو اپنے دشمن مسلمان حکمرانوں کے خلاف لڑنی پڑی تھی۔ غزنی میں اس رات چراغاں ہوا، لوگ ناچ رہے تھے، فوجی ناچ رہے تھے۔ غزنی میں جیسے رات آئی ہی نہیں تھی۔ تھانیسر کے مندر سے وشنو دیوتا کا جو بت لایا گیا تھا اس کی نمائش سارے شہر میں کی گئی تھی۔ اس بت کو گھوڑ دوڑ کے میدان میں لے جایا گیا، سارا شہر تماشا دیکھنے کو امڑ آیا تھا۔ ہندوستان کے جنگی قیدیوں کو بھی میدان میں لے گئے تھے تاکہ وہ اپنے دیوتا کی اصلیت اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ بت کو توڑا گیا اور اس کے ٹکڑے میدان میں بکھیر دیے گئے۔ جنگی قیدیوں سے جو سب ہندو تھے کہا گیا کہ یہ ان کا خدا نہیں تھا، یہ ان کے مذہبی پیشواؤں کا فریب تھا۔ اگر یہ خدا ہوتا یا اس میں ذرا سی بھی خدائی طاقت ہوتی تو یہ ہم سب کو فنا کر دیتا۔ تکبیر کے نعرے بلند ہوئے۔ ہندو قیدی خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ رات غزنی میں جو رونق اور جو دھما چوکڑی رہی یہ اس شہر نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سلطان کے محل میں بھی چراغاں تھا، مگر سلطان محمود غزنوی واحد آدمی تھا جس کے چہرے پر اداسی تھی۔ وہ اس رونق اور خوشیوں سے تعلق توڑے ہوئے اپنے خاص کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے 2 آدمی بیٹھے تھے، یہ دونوں اس کے جاسوسی اور فوجی مخبری کے محکمے کے افسر تھے۔ وہ سلطان کو بتا رہے تھے کہ غزنی کے ارد گرد مسلمان ریاستوں میں کیا ہو رہا ہے۔ سلطان کا سب سے بڑا دشمن ایلک خان تھا۔ وہ سلطان کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غزنی پر فوج کشی کر چکا تھا
اور اسے بڑی ہی شرمناک شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اس کی نظر خراسان پر تھی۔ ایلک خان وہ سانپ ہے جو جب تک زندہ ہے ڈسنے سے باز نہیں آئے گا۔ سلطان محمود کو انٹیلیجنس رپورٹ دی جا رہی تھی۔ یہ اطلاعات سلطان کے وہ جاسوس لائے تھے جو ایلک خان کے فوجی سٹاف میں موجود تھے۔ آپ کی غیر حاضری میں ایلک خان نے اپنے بھائی توغان خان اور قادر خان وائی قصدر کو اکسایا کہ دونوں اس کے ساتھ اتحاد کر لیں اور تینوں مل کر خراسان پر حملہ کریں، مگر دونوں نے آپ کے خوف سے اس کا اتحادی بننے سے انکار کر دیا۔ ایلک خان نے اپنی فوج کے ساتھ اپنے بھائی توغان خان کے علاقے پر حملے کے لیے پیش قدمی کی، لیکن وہ اس گن تک ہی پہنچا تھا کہ برف باری کا طوفان آ گیا۔ ایلک خان کی فوج کو جان کے لالے پڑ گئے، اس کے سپاہی بھی مرے اور جانور اور اسے مجبوراً واپس آنا پڑا۔ اور توغان خان کے ارادے کیا ہیں؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ وہ آپ کی طرف مائل ہے، دوسرے آدمی نے جواب دیا۔ ہمارے جو آدمی توغان خان کے دربار میں ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اسے جب پتہ چلا کہ ایلک خان نے اس کے علاقے پر فوج کشی کی کوشش کی تھی اور برف باری نے اسے آگے نہیں آنے دیا، تو توغان خان نے ایلک خان کو پیغام بھیجا کہ اس نے دوبارہ ایسی کوشش کی تو وہ سلطان محمود کے ساتھ اتحاد کر لے گا۔ کیا مجھے توغان پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ سلطان علی مقام، اسے جواب ملا، کسی کے دل کی بات خدا کے سوا کون جانتا ہے؟ ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ توغان خان آپ کا اتحادی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایلک خان جیسے بدطینت انسان سے محفوظ رہنے کے لیے ہماری مدد چاہتا ہے۔ سلطان نے کہا، میں اس کی مدد کرنے سے گریز نہیں کروں گا، لیکن اس کے ساتھ میری ملاقات ہونی چاہیے۔ یہ لوگ میرے پاؤں کی زنجیریں بن گئے ہیں۔ توغان خان کو میرا پیغام خفیہ طریقے سے دو کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ نہ وہ میرے پاس جائے نہ میں اس کے ہاں جاؤں گا۔ غزنی سے باہر جتنی دور اور جہاں بھی وہ مجھے ملنا چاہے مجھے بتا دے۔ یہ وجہ تھی کہ سلطان محمود اداس تھا۔ خانہ جنگی کی تلوار اس کے سر پر لٹک رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ ان سانپوں کے سر کچلنا لازمی ہو گیا ہے۔ توغان خان نے سلطان محمود سے ملنے میں پس و پیش نہ کی۔ وہ 4 روز بعد غزنی کے مضافات میں ایک جگہ پہنچ گیا۔ وہ جگہ خوشنما تھی۔ ایک چشمہ تھا جس کے ارد گرد گھنے پیڑ، خودرو پودے اور گھاس تھی۔ سلطان محمود توغان خان سے بغل گیر ہو کر ملا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ آپ میرے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں؟ سلطان نے توغان خان سے پوچھا۔ میں نے آپ کے پاس اپنا سفیر بھیجنے کا ارادہ کر رکھا تھا، توغان خان نے جواب دیا۔ اس سے پہلے آپ کا پیغام آ گیا اور میں چلا آیا۔ میں آپ کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہوں، اپنی ریاست کی حفاظت کے لیے، یا اس لیے کہ یہ خدا کا حکم ہے کہ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے؟ سلطان نے کہا، اگر آپ کو اپنی ریاست کی حفاظت درکار ہے تو میں اتحاد سے صاف انکار کروں گا۔ میں صرف خلافت بغداد کے نام پر اتحاد کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان حکمران اپنی اپنی ریاستوں کو قائم رکھیں، لیکن خلافت کو اپنا مرکز سمجھیں۔ اگر اسلام کو کفار سے بچائے رکھنا ہے تو خلافت کے تحت اتحاد ضروری ہے۔ توغان خان کی ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں مسرت کم ملال زیادہ تھا۔ سلطان محمود کو میں بہت دانش مند سمجھتا تھا، توغان خان نے کہا، لیکن معلوم ہوتا ہے آپ میں صرف جنگی دانش اور حکمت ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر مذہب کا جنون طاری ہے اور آپ جذبات کے غلبے میں ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں توغان خان؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ جس خلیفہ کو آپ اسلام کی مرکزیت اور عظمت کی علامت بنائے ہوئے ہیں وہ اقتدار کا اتنا ہی بھوکا ہے جتنا میرا بھائی ایلک خان اور دوسرے والی اور حکمران جو غزنی اور خراسان پر قابض ہونے کی خاطر آپ سے برسرے پیکار رہتے ہیں۔ کیا آپ خلیفہ بغداد القادر باللہ عباسی کی بات کر رہے ہیں؟ محمود غزنوی نے پوچھا۔ میں جانتا ہوں آپ کو یقین نہیں آئے گا، توغان خان نے کہا۔ میں کچھ عرصہ پہلے بھی آپ کو اس خطرے سے خبردار کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک تو اپنے بھائی ایلک خان کے ڈر سے خاموش رہا، اور دوسرا خدشہ یہ تھا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا اور آپ میری نیت پر شک کریں گے۔ میں بھی آپ کی طرح خلافت کا معتقد ہوں، لیکن اس خلیفہ کا نہیں جو ایک علاقے کا حکمران بھی ہے، اور وہ توسیع پسند ہے۔ توغان خان، سلطان محمود نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، خلیفہ وقت پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لو کہ الزام غلط ہوا تو میں اپنی فوج سے تمہاری اس چھوٹی سی ریاست کو کچل ڈالوں گا۔
توغان خان ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں طنز تھی۔ بولا، جب انسان پر طاقت کا گھمنڈ سوار ہو جاتا ہے تو وہ اپنی لغزشوں کو بھی دانشمندانہ اقدام کہا کرتا ہے اور ان کے خلاف کچھ سننا گوارا نہیں کرتا۔ سلطان، دماغ کو اس گھمنڈ سے آزاد کریں۔ میں خلیفہ کے خلاف بات کر کے آپ سے کیا حاصل کر سکتا ہوں؟ میری نیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے خلاف کون سا حکمران نہیں لڑا؟ صرف میں ہوں یا وائی قصدر خان۔ ہمارے نہ لڑنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم کمزور تھے، ہم مل کر آپ کے خلاف ایک طاقت بن سکتے تھے، مگر میں اور قادر خان ہمیشہ خانہ جنگی کے خلاف رہے اور ہندوستان پر آپ کے حملوں اور کامیابیوں کے حامی رہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ ایلک خان مجھے آپ کے خلاف اکسا چکا ہے اور میرے انکار پر تمہارے علاقے پر فوج کشی کر چکا ہے۔ سلطان محمود نے اس کی بات پوری کر دی جو اسے اپنے جاسوس بتا چکے تھے، اور برف باری نے اسے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ اپنے دربار کی اور اپنی ذاتی زندگی کی بھی کوئی بات مجھ سے پوچھ لو۔ اگر آپ کے جاسوس میری زندگی میں بھی موجود ہیں تو آپ کو میری نیت پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ توغان خان نے کہا، اگر آپ کو شک ہے تو آپ کے جاسوس اور مخبر یہاں کوئی کام نہیں کر رہے، صرف تنخواہ لے رہے ہیں۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ خلیفہ وقت القادر باللہ عباسی اقتدار پرست اور توسیع پسند ہے۔ توغان خان نے کہا، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ خراسان کا آدھا حصہ اس کی ریاست ہے اور باقی خراسان کا ہے؟ خلیفہ آپ کے خراسان پر بھی قابض ہونا چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے وہ ایلک خان کو استعمال کر رہا ہے، اسے شے دے رہا ہے۔ اس نے ایلک خان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ آپ کے خراسانی علاقے پر فوج کشی کرے تو خلیفہ اسے در پردہ مالی اور جنگی سامان اور گھوڑوں کی مدد دے گا، مگر فوج نہیں دے گا، ورنہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر خلیفہ کو قوم یا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحاد اور وقار کا خیال ہے تو وہ خلافت کی طاقت اور اختیارات کو ایلک خان کے خلاف کیوں نہیں استعمال کرتا؟ وہ آپ کی پیٹھ ٹھونک رہا ہے کہ آپ ہندوستان پر حملے جاری رکھیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ غزنی سے دور رہیں اور آپ کی جنگی طاقت ہندوستان میں گھٹتی رہے۔ خلیفہ اس دن کے انتظار میں ہے جس دن اسے اطلاع ملے گی کہ سلطان محمود ہندوستان میں مارا گیا ہے یا پکڑا گیا یا شکست کھا کر کہیں بھٹک رہا ہے۔ امیر عبد الملک، فائق بیگتوزن ابو القاسم سمجوری اور دارا بن قبوس آپ کے دشمن ہیں۔ ان سب کو آپ کے خلاف متحد کرنے والا خلیفہ القادر عباسی ہے۔ خانہ جنگیوں کے پیچھے خلیفہ کا ہاتھ ہے۔ محمود غزنوی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جس گدی کو وہ مقدس سمجھتا تھا وہی اس کی دشمن نکلی۔ اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو میں مہیا کروں گا، توغان خان نے کہا۔ سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میرا سفیر آپ کے ہاں پہنچ جائے گا۔ میری فوجی طاقت کچھ زیادہ نہیں، لیکن میرا ایمان مضبوط ہے۔ ایلک خان نے میرے علاقے پر فوج کشی کی تو خدا نے میری مدد کی۔ برف باری کے طوفان نے اسے پسپا کر دیا۔ وہ ایمان فروش ہے۔ اس قوم کا خلیفہ ہی ایمان فروش ہو جائے، وہ قوم ڈاکوؤں اور لٹیروں کا گروہ بن جایا کرتی ہے۔ سلطان محمود نے کہا۔ مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ اور البیرونی لکھتے ہیں کہ سلطان محمود کو اتنا دل برداشتہ کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ جب توغان خان سے مل کر واپس غزنی آیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور اس پر خاموشی طاری تھی۔ اس کے ہاتھوں سے اس کی بے چینی ظاہر ہوتی تھی۔ وزیر کے پوچھنے پر بھی اس نے نہ بتایا کہ توغان خان کے ساتھ ایسی کیا بات ہوئی ہے جس کا رد عمل اتنا شدید ہے۔ وہ اس دور کے ایک ولی ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا۔ خرقانی 2 روز کی مسافت جتنی دور رہتے تھے۔ سلطان محمود کبھی کبھی جایا کرتا اور کہا کرتا تھا کہ وہاں اس کی روح کو روشنی ملتی ہے۔ وہ اب اس قدر پریشان تھا کہ اس کی سوچنے کی صلاحیت ہی جیسے مفلوج ہو گئی ہو۔ مسئلہ ہی کچھ ایسا پیدا ہو گیا تھا۔ خلیفہ کو تو وہ اسلام کی عظمت کی مقدس علامت سمجھتا تھا، مگر القادر باللہ عباسی خلافت کی سراپا توہین تھا۔ کبھی اسے توغان خان پر غصہ آتا، کبھی خلیفہ پر۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ توغان خان نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ اس کے لیے روحانی اذیت تھی۔ اسے رہ رہ کر پیر و مرشد کا خیال آ رہا تھا۔ وہ اسی روز ابو الحسن خرقانی سے ملنے روانہ ہو گیا۔ علی صبح کا چلا ہوا دوسرے دن سورج غروب ہونے کے بعد منزل پر پہنچا۔ اس نے خرقانی کے ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگائے اور بولا، روح عذاب میں ہے، کوئی راستہ دکھائیے۔ کیا ہندوستان سے شکست کھا کر آئے ہو؟ ابو الحسن خرقانی نے پوچھا۔
آپ کی دعا سے ہندوستان سے میں کبھی شکست کھا کر نہیں آؤں گا۔ سلطان محمود نے کہا، فاتح سلطان جب بھی شکست کھاتے ہیں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کھاتے ہیں۔ میں ان بھائیوں سے بے خبر نہیں سلطان محمود، ابوالحسن خرقانی نے کہا، لیکن خدا تمہارے ساتھ ہے، آپ بے خبر نہیں ہوں گے۔ سلطان محمود نے کہا، لیکن آپ یہ سچ ماننے پر آمادہ نہیں ہو سکیں گے کہ خلیفہ القادر باللہ عباسی میرے خلاف خانہ جنگی کو ہوا دے رہا ہے۔ یہ بات مجھے اہل خان کے بھائی توغان خان نے بتائی ہے۔ خرقانی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، کہنے لگے، میں اس سے بھی بے خبر نہیں۔ مجھے جب خلیفہ کی نیت کا پتہ چلا اس وقت تم ہندوستان میں تھے، تم نہ آتے تو میں خود تمہیں بلا کر اس خطرے سے آگاہ کرتا۔ تو کیا میں یقین کر لوں کہ توغان خان نے خلیفہ کے متعلق جو انکشاف کیا ہے وہ غلط نہیں؟ سلطان محمود نے کہا، کیا میں دھوکے میں رہا ہوں کہ خلیفہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوتا ہے؟ وہ خلفاء مدت گزری مر گئے ہیں جو صحیح معنوں میں خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابوالحسن خرقانی نے کہا، ان کے بعد جو آئے اور جو آئیں گے وہ اپنے نفس کے خلیفہ تھے، اپنے نفس کے خلیفہ ہوں گے۔ موجودہ خلیفہ ایک ریاست کا حکمران بھی ہے، سمرقند کا والی بھی ہے۔ اس کا سب سے پہلا اور اس کے لیے سب سے زیادہ اہم مفاد یہ ہے کہ اس کی بادشاہی محفوظ رہے۔ موجودہ خلیفہ تو 2 قدم آگے بڑھ گیا ہے، وہ اپنی ریاست کی توسیع کی کوشش میں ہے۔ وہ اس حکمران کو اپنا دوست بناتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ کے دور میں القادر باللہ عباسی نے کرامتیوں کے ساتھ در پردہ دوستانہ گانٹھ رکھا تھا، صرف اس لیے کہ کرامتی ایک طاقت بن گئے تھے۔ اس کے بعد جب تم اپنے ایمان اور اپنے عزم کے بل بوتے پر ایک بڑی جنگی طاقت بن گئے اور جب تم نے غزنی پر ہندوؤں کے 2 حملے روک کر انہیں ان کے ملک میں جا کر شکست دی اور جب تم نے کرامتیوں کی حکومت ختم کر کے ان کے باطل نظریے کو بھی ختم کر دیا، تو اسی خلیفہ نے تمہیں امین الملت اور یمین الدولت کے خطاب عطا کر دیے اور تمہیں اپنا مرید اور معتقد بنا لیا۔ اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم نے ہندوستان میں جا کر بت توڑے اور اسلام رائج کیا۔ اسے دراصل تمہاری طاقت سے خطرہ ہے۔ اس خطرے کا علاج وہ یہ کر رہا ہے کہ ظاہری طور پر تمہارا دوست بنا ہوا ہے اور در پردہ تمہاری طاقت ختم کرنے کے لیے خانہ جنگی کو ہوا دے رہا ہے۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔